السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج میں بتانے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل الپیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کے جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، ہماری بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ کے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا جس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتے ہوئے دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کی پہاڑ پر ہم کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال کیجئے گا، یہ بھی ہماری بات کیجئے گا، یہ بھی کلام کیجئے گا، ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے گا۔ پیارے دوستو، تو اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرنے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنا دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال، بھیڑ بکریاں، سونا، مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو اللہ سے بات کرنے جا ہی رہے ہیں، تو میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دے، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا مال تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو پیارے دوستو، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی
تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور وہ آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بھی یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا ہی رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے اور وہ مجھے بھی تو تھوڑا سا مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا بھی یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرتا ہے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اسے جا کر یہ کہو، مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہے، اللہ نے اسے کان تو دیے، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں اس کا کبھی شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے ابھی چل ہی رہے تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو اے شخص، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہے
جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہے، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھے گی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت، شفا سے نوازتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کومنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔